واقعہ جو آپ سب لوگوں کو یاد ہے، اس مناسبت سے یہ واقعہ عرض کرنے لگا ہوں کہ حضرت رابعہ بصری کتنا مشہور واقعہ ہے، بچے بچے کو یاد ہے، ہر مرد و زن کو یاد ہے۔ خاص کی بڑھاپے میں اپاج ہو گئی، بڑھاپا غالب ہو گیا۔ الہ العالمین، میرا خیال ہے کہ نبی پاک کی سنت کی ادائیگی میں میں بھی کعبے کا طواف کروں۔ یوں دوری کب ہے، وہ کعبہ اور یہ میں دونوں آمنے سامنے ہیں، لیکن نبی پاک کے وہ جہاں جہاں قدم لگے ہیں، میں ان قدم پاک کے نشانات سے جو نور نکل رہا ہے ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتی ہوں۔ مجھے توفیق دے کہ میں کعبے کا طواف کروں۔ بڑے جلیل القدر جید فقہاء علماء اور مجتہدین نے یہ واقعہ نقل کیا ہے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا، رابعہ تو نے جانا ہے؟ ہاں۔ کعبے کا طواف کرنا ہے؟ ہاں۔ تو پھر تیاری کرو، الہ العالمین توفیق دے۔ فرمایا وہ تو سامنے دیکھو۔ سامنے دیکھا تو کعبہ سامنے دہلیز پہ آیا، سامنے کعبہ آ گیا۔ طواف کرے گی؟ ہاں میں طواف کروں گی۔ اچھا تو بیٹھی رہو، تیرا کعبہ ہی تیرا طواف کر لے۔ سبحان اللہ، کعبہ تیرا طواف کر لے۔ فقہ کی مشہور کتب کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ علماء سے انکار نہیں کر سکتے، فقہاء انکار نہیں کر سکتے، اور بالخصوص حنفی انکار نہیں کر سکتے۔ بے شک بے شک۔ انہوں نے طواف کیا۔ حضرات گرامی، جناب رومی اس کا نقشہ پیش کرتے ہیں۔ کعبہ بنیاد خلیل آذر است، دل گزرگاہ جلیل اکبر است، دل بدست آور کے حج اکبر است، 100,000 کعبہ یک دل بہتر است۔ ایک دل قابو کرو۔ آپ نے دیکھا کہ جو درویش ہوتے ہیں، کبھی ان کو کہا کہ یہ صاحب سر ہے، صاحب ہاتھ ہے، یہ صاحب قدم ہے، کبھی بولتے ہیں تو یہی کہتے ہیں یہ صاحب دل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب آ کے اپنے انوار دماغ میں نہیں اتارتا، نظروں میں نہیں اتارتا، جگر میں نہیں اتارتا، خدا کے جلووں کا نشان دل بنتا ہے۔ تو اس دل کے لیے جناب رومی فرماتے ہیں کہ دل بدست آور کے حج اکبر است، وز 1000 کعبہ یک دل بہتر است۔ تو 100 حج کر لے، حاجی کہلائے گا، پچھلے گناہ معاف ہوں گے، آئندہ کی ضمانت نہیں ہے، نیکی کرتے رہو گے، حج کا نور زندگی پر مسلط رہے گا۔ آج نیکی چھوڑو گے، ساری حج کی برکتیں ختم ہو جائیں گی۔ حج سے پچھلے گناہ معاف ہوتے ہیں، حاجی کہلاؤ گے، اور صاحب دل ہو گئے تو حاجی تو نہیں کہلاؤ گے لیکن ولی اللہ ہو جاؤ گے۔ کہاں حاجی ہو کہاں ولی اللہ، اس لیے صاحب دل ہونا ضروری ہے۔ اور صاحب دل کے لیے فرمایا جناب رومی رحمت اللہ علیہ نے کہ دل گزرگاہ کعبہ بنیاد خلیل آذر است، دل گزرگاہ جلیل اکبر است۔ جب اس میں ہوس کا اثر ختم ہو، تکبر رعونت ختم ہو، اس میں بغاوت کساوت ختم ہو، اس میں میل کچیل ختم ہو، غصہ کینہ ختم ہو، اور اپنے بیگانے کے اندر حد بندیاں کرنے کے جذبات ختم ہو، حق اور باطل میں فرق کرنے کا جذبہ قائم ہو، حق پر سدا قائم ہو، حق اندر رہے، حق باہر رہے، حق پر رہے، حق میں رہے، حق بولے، حق سنے، حق دیکھے۔ وہ دل اہل حق کا ایسی حقیقت کے جلووں کا مظہر بنتا ہے کہ رب کے قدرت کے تمام جلوے اور انوار اس دل کے اندر جمع ہو جاتے ہیں۔ اور جب دل کے اندر جمع ہو جائیں تو وہ فیضان کبھی نظر سے، کبھی زبان سے، کبھی ہاتھ سے، کبھی قدم سے ظاہر ہونا شروع ہوتے ہیں۔ وہ دیکھے تو اصل فیض دل میں ہوتا ہے، دل سے نظر میں آتا ہے۔ اصل وہ نور دل میں ہوتا ہے، دل سے کان میں آتا ہے۔ اصل وہ نور دل میں ہوتا ہے، اس سے زبان میں آتا ہے۔ پہلے دل میں اترتا ہے، پھر وہ فیضان تقسیم ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے ساری قوتیں اور کوششیں دل میں، اور صوفیہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ اللہ جلوے نازل کرے تو دل پر کرتا ہے، نبی پاک کرم کریں تو دل پر کرتے ہیں، اور شیطان وسوسہ کرے
تو دل میں ڈالتا ہے. دل ہی بڑی چیز ہے. شیطان کا حملہ بھی ادھر ہے, رحمان کے جلوے بھی اسی طرف ہیں, اور سید الانبیاء علیہ السلام کی نبوت کے فیضان کے کرشمے بھی ادھر ہی آتے ہیں. تو جس نے دل پر صبح و شام ذکر حق کا جھاڑو لگانا شروع کر دیا اور دل صاف ہو جائے اور عشق حق کی قندیل روشن ہو جائے, عشق کی گرمی سے شیطان نکل جائے, ساری توجہ نبی اکرم کی طرف ہو جائے, تو نور نبوت کے فیضان جب دل پر آ کے حاوی ہوتے ہیں تو خدا عرش تک اس کے راستے کھول دیتا ہے. حضرات گرامی, اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ نے خود فرمایا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ, یقیناً جان لو کہ خدا پرہیزگاروں کے ساتھ ہے. اور پرہیزگار کون ہے؟ مَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ, جو اللہ کی نشانیوں کی عزت کرے. یہاں اس آیت کے ضمن میں جو مفسرین لکھتے ہیں وہ اتنا ہی ہے کہ صفا و مروہ پہ حضرت ہاجرہ تیز تیز دوڑی تھی. جہاں جہاں قدم لگے خدا نے اس جگہ کو, ان سنگریزوں کو, ان پہاڑیوں کو, اس خطے کو, اس زمین کے اس مبارک ٹکڑے کو اللہ نے اپنی نشانی فرما دیا. اور کوئی حاجی ولی ہو کہ صحابی ہو, حتیٰ کہ سید الکونین بھی اس سنت کو پورا کرنے کے لیے وہاں وہ بھی تیزی سے آپ تشریف لے گئے. صدیق اکبر دوڑتے ہوئے گزرے, علی المرتضیٰ تیزی سے گزرے. ہر ولی صحابی اور ہر متقی چاہے وہ جیسا ہو, نیک ہو, گناہگار ہو, متقی ہو, عالم ہو, صوفی ہو, جب وہاں جائے گا حضرت ہاجرہ کی سنت ادا کرنے پر مجبور ہے, وہ دوڑتا ہوا جائے گا. حضرات اس کو فرمایا گیا کہ یہ اللہ کی نشانی ہے. یہ نشانی کب بنی؟ جب حضرت ہاجرہ کے پاؤں لگے. جہاں حضرت ہاجرہ کے پاؤں لگے اس کی تعظیم ضروری ہو گئی, تو جس کے پاؤں سے وہ جگہ اللہ کی نشانی بن گئی اس پاؤں والے کی عزت کا کیا عالم ہوگا, اندازہ لگائیں. اور حضرت مریم, حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت مریم علیہ السلام, حضرات گرامی, وہ جہاں بیٹھی وہ جگہ بھی اللہ کی نشانی بن گئی, اور جہاں مریم دوڑی بیٹھی وہ جگہ اللہ کی نشانی بن گئی, اور جہاں حضرت ہاجرہ دوڑی وہ اللہ کی نشانی بن گئی, اور جہاں سید الکونین تشریف فرما ہوں اس جگہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو فیصلہ اپنے ایمان سے پوچھو. اور جو اس جگہ کی تعظیم نہ کرے دل متقی نہ بنے. ارے جگہ کے لیے تعظیم اس لیے قرار دی گئی کہ میرے محبوب کی بات نہ کرو جہاں ان کا نالین مبارک جوتا شریف جہاں پڑ گیا اس کی بھی تعظیم تمہارے ایمان کی شرط ہو گئی ہے. تمہارے دل کے تقوی کی علامت بن گیا کہ جہاں میرے نبی کے جوتے کا نشان ہے اس جگہ کی بھی تعظیم کرو گے تو تم